شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اس کے بعد ایک سوال یہ جو کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی میری قبر کے پاس درود بھیجے تو میں اسے خود سنتا ہوں اور کوئی دور سے بھیجے تو مجھ تک پہنچایا جائے گا، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو اس کی وضاحت کرے، یہ جو کہا جا رہا ہے صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ آپ نے بتایا، لیکن اس کے اندر یہ جو بات بتائی جا رہی کہ میں سنتا ہوں بول کے، یہ نہیں ہے. اس میں صرف اتنا ہے کہ جب کوئی بھی میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے، مگر یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی یہ ہماری اپنی دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے. تو اب یہ خاص کر انبیاء وغیرہ کے تعلق سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تم سب کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں سنتا ہوں، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے آپ نے بتایا. صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد بالکل جو ہے کہ مٹی کھا جائے گی اور آپ ہڈی ہو جائیں گے، تو کیسے سنیں گے آپ، یہ کیسے آپ کے پر آپ کر پیش کیا جائے گا ملک. تو اللہ تعالیٰ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، تو انبیاء کے جسم ویسے کے ویسے صحیح سالم رہیں گے. تو اس لیے سننے والی بات یہ تو نہ کیا ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ برزخ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن کی آیت میں اور حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ بالکل نہیں ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، لیکن بہرحال سننا یہ جو کیا ہے ہماری اپنی دنیاوی زندگی پر اس کو جو کیا ہم قیاس نہیں کریں گے. برزخ کی زندگی ہے تو برزخ کی زندگی وہ الگ ہے اور ہماری اپنی دنیا کی زندگی الگ ہے. تو اس لیے اس طرح سے یہ حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کوئی ٹکراؤ انشاءاللہ نہیں ہے.